ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مخالفین کے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اگر کسی نے یہ عقیدہ اڈاپٹ کیا ہے تو کس بنیاد پہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کسی دوسرے شخص کی ویڈیو دیکھیں جو بالکل 180 ڈگری بات کر رہا ہے اور پھر آپ آ کے مجھ سے کاؤنٹر کوسچن کریں۔ میں نے جتنی بھی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں تفصیلی، اس میں نے مخالفین کے ان دلائل کا بھی ذکر کر دیا ہے جو عموماً عام علماء کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی جو وہ سوچ سکتے تھے نا، ان ساری باتوں کے جوابات بھی میں نے ریکارڈ کروائے۔ اس کی وجہ یہ کہ میں جب بھی کوئی ٹاپک چوز کرتا ہوں کہ اس پہ ڈسکشن کی جائے تفصیلی، تو میں مخالفین کے بھی تمام دلائل کتابوں میں جو آئے ہیں ان کے بڑے علماء کے وہ پڑھتا ہوں، پھر جو ان کے بڑے سپیکرز ہیں ان کو بھی سنتا ہوں، اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں۔ بغیر کسی کو پڑھے یا سنے کوئی رائے قائم کرنا وہ آپ کے لیے خود بھی اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم بننے والی بات ہے، اور پھر بعد میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ ادھوری بات چلی جائے تو مخالفین جو ہیں وہ کیا سے کیا بنا لیتے ہیں، جس کا واضح ثبوت آپ چھوٹے چھوٹے کلپس کی شکل میں دیکھتے رہتے ہیں۔ کلپس کاٹے اس لیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنا لقمہ کسی اور شخص کے منہ میں ڈالیں، اور یقین کریں بعض اوقات تو اس قسم کے کلپس ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے کلپس دیکھ کے اپنے پہ غصہ آتا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے یہ بندہ سامنے بیٹھ کے۔ تو میں پھر وہ فیل کر سکتا ہوں کہ ایک عام آدمی کے اوپر کیا امپریشن جاتا ہوگا، لیکن اس کے بعد میں پھر اس پہ نہیں صرف رہتا، مجھے کوئی مخالف کا بھی ادھورا کلپ لا کے دے، یہ وقتی طور پہ دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ بکواس کیا کر رہا ہے، لیکن میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا جب تک کہ میں وہ پوری بات سن نہ لوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ پوری بات مجھے پتہ چلے، بیچ میں سے ایک ٹکڑا ہے، عین ممکن ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ کسی دوسرے کی بات کوٹ کر رہا ہو، یا پھر یہ بات واقعی منوان اسی طریقے سے قرآن و سنت میں آئی بھی ہو۔ تو بجائے یہ کہ انسان فائنل رائے قائم کرے کسی کے بارے میں، اس کی پوری گفتگو سن لے۔ یہی وجہ ہے، ہماری یہ تربیت کا اثر ہے کہ اللہ کے فضل سے اس وقت آلموسٹ 8,000 سے زیادہ تو صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کے یوٹیوب چینلز ہیں، اور آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب ویڈیوز وہ ہیں جن کے ساتھ ہیش ٹیگ لگے ہوئے ہیں۔ ہیش ٹیگ کے بغیر بھی بے شمار ویڈیوز ہیں، لیکن آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کی بھی کوئی ایک ویڈیو بھی ایسے نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کسی مخالف عالم کی کوئی چھوٹی سی کلپنی سی کاٹ کے اور اسے کوئی غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہو، کیونکہ ہمارے مزاج میں یہ نہیں ہے، نہ یہ تربیت کی ہے کسی کی۔ دین سکھانے والے شخص کو ہمیشہ سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے، پرابلم اینڈ پہ نہیں کبھی کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے اپنی تحقیق کے دوران، اپنی ینگ ایج کے اندر، بہت کم لوگ ایسے پائے ہیں کہ جس سے جا کے جب آپ سوال کریں تو وہ اس سوال کو پازیٹیولی لیتا ہے، وہ فوراً ڈیفینسو موڈ میں جا کے آپ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد آپ کی پرابلم کو سالو کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ میرے پاس جتنے بھی کوشچنز آتے ہیں نا، میری کوشش ہوتی ہے میں سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوں اور یہ بات کسی طریقے سے ایک اچھے ٹیچر کی حیثیت سے سمجھا دوں۔ اچھا، ٹیچنگ کا مجھے شروع سے ہی کافی شوق رہا ہے۔ میں اپنی کلاس میں بھی، یونیورسٹی میں بھی اپنے کلاس فیلوز کو، جونیئرز کو پڑھایا کرتا تھا، فی سبیل اللہ، پیسے لے کے نہیں، فی سبیل اللہ۔ تو جب میری میکینیکل انجینئرنگ کا فائنل پروجیکٹ تھا تو میرا پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارے جو فیکلٹی کے ڈین تھے ان کے پاس تھا، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں نا یونیورسٹی میں ٹیچنگ کو ہی پروفیشن کے طور پر اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں، اور انہیں میرے بارے میں پتہ بھی تھا کیونکہ ان کا بیٹا بھی میرے پاس پڑھتا رہا FSC میں، وہ بھی میرے کمرے میں آ کے میرے پاس پڑھتا تھا ہاسٹل میں۔ حالانکہ انہوں نے کافی زور لگایا کہ مجھے کہ آپ گھر آ کے بچے کو پڑھائیں، میں نے کہا اس طرح نہیں، میں نے جب فری پڑھانا ہے، ٹیوشن فیس بھی نہیں لینی ہے، تو میری ڈگنیٹی تو وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے۔
تو اگر اس نے پڑھنا ہے تو میرے پاس آئے. پھر ماشاءاللہ اس کا میرٹ بھی بن گیا. تو وہ مجھے میرے فیکلٹی کے ڈین کہنے لگے کہ ابھی آپ کو ٹیچنگ میں نہیں آنا چاہیے, آپ پہلے پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں, لرن کریں, اور کم از کم 8-10 سال اس فیلڈ میں لگائیں. ظاہر ہے انجینئرنگ تو ہے ہی, اپلائیڈ سائنسز کا نام ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر جب بھی کبھی آپ کا موڈ بنا تو آپ کو ٹیچنگ پہ ہم یہاں بلا لیں گے. مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس ٹیچنگ کے لیے چن لیا ہے. الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا پلیٹ فارم ہمیں دیا, چھوٹے سے پلیٹ فارم سے آواز اٹھی, پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی اللہ کے فضل سے. ایک ارادہ وہ ہے جو انسان خود کرتا ہے, اور ایک اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہوتا ہے کہ کس شخص کو اتنی تمام چیزوں سے گزار کے کس چیز کے لیے کھڑا کرنا ہے. تو الحمدللہ یہ بڑی محنت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے مخلص ساتھی بھی دیے جو شروع دن سے میرے ساتھ اٹیچ ہیں الحمدللہ. انہوں نے ہر موقع پر ہیلپ آؤٹ کیا ہے ہر حوالے سے. آپ کو فرنٹ پہ تو چند لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے, لیکن ان کے پیچھے بھی کتنے لوگ ہیں جو پردہ اسکرین سے ہٹے ہوئے ہیں لیکن وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا ہمارا یہ 100 نمبر پبلک سیشن آنے والا ہے, تو اس کے اوپر کوئی اسپیشل ٹاپک رکھا جائے. بڑی برین اسٹارمنگ کرنے کے بعد میں نے یہ چیز فائنلائز کی کہ 100 نمبر جو پبلک سیشن ہے اس میں میں اپنی لائف سٹوری شیئر کروں. اس لیے نہیں کہ اس سے میں نے کچھ نکالنا ہے, یا میں نے کوئی چندہ بک بنا کے کوئی سیاسی پارٹی بنا کے کسی کی ہمدردی لینی ہے. صرف اس لیے کہ ہماری ینگ جنریشن کو, اسپیسیفکلی اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ہیں, تو آپ کے اندر کیا کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا, اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ نکھرتی ہیں. ہم کامیاب لوگوں کو ہمیشہ اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ کامیابی کے اوپر فائز ہو چکے ہوتے ہیں. ان کا ماضی کیا ہوتا ہے, کس لیول سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہوتا ہے, وہ ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو لوگ پبلکلی اتنے ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں یہ کوئی خاص کوئی اسپیشل لوگ ہیں, کوئی وکھرے جہان کی کوئی مخلوق ہے. ایسا نہیں ہوتا. مشکل وقت تو ہر شخص کو دیکھنا پڑتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ میں ریکال کروں گا, اب تو مجھے وہ چیزیں بھی کافی ساری ذہن سے اوور لک ہو جاتی ہیں. میں اپنے دماغ میں جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اچھا, وہ میرے پاس وہ عاقب فرید بھائی آئے نا, وہ ایک دم سیریس ہو گئے, کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیلیٹ. میں نے کہا میں تو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, پرانی ساری میموری میں ڈیلیٹ کرتا ہوں تاکہ میں فریش چیزیں. تو وہ حیران ہوئے کہ یہ تو کمپیوٹر میں تو ڈیلیٹ کا آپشن موجود ہوتا ہے, دماغ میں. تو میں نے کہا دماغ میں یہ ہے کہ آپ دماغ کے اوپر وہ چیزیں سوار کریں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں, تو دوسری چیزیں خود بخود ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا نا, تو میری زندگی کی سب سے, آپ کہیں نا کہ اسپین سب سے بڑا جو میں نے انڈیپینڈنٹ گزارا ہے وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کا ہاسٹل تھا. آلموسٹ 5 سال سے بھی کچھ مہینے اوپر, 1995 سے جون 2000 تک. وہ بہترین زندگی کی لائف تھی. ہاسٹل میں آپ کے پاس ایک آزادی بھی ہوتی ہے, پھر ماحول بھی اچھا تھا. یہ نہیں کہ ہم کوئی دنیا داری میں تھے, دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, انڈیپینڈنٹ لائف تھی. اور پھر ایف ایس سی کی لائف کے بعد انسان انجینئرنگ یونیورسٹی میں یا میڈیکل کالج میں جائے اور ہاسٹل میں ہو, بالکل انڈیپینڈنٹ ہو, تو پھر آپ کی لائف میں کئی ایک ایکسپیرینسز آتے ہیں. آپ کو پہلی دفعہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کپڑے بھی دھلوانے ہوتے ہیں, پھر ان کے استری کا کیا ایشو ہوتا ہے, پھر ایک استری بھی رکھنی پڑتی ہے, اور اس کے علاوہ بھی اپنی لائف کو شیڈول کرنا پڑتا ہے. ٹیوشن والا سسٹم بھی کوئی نہیں ہوتا. آج کل تو آن لائن کی وجہ سے چیزیں بڑی آسان ہو چکی ہیں. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب موبائل فون بھی نہیں تھا, تو بڑا مشکل کام تھا.
تو پھر اس انڈیپینڈنٹ لائف کے اندر آپ کے لیے ایک ایک دن جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ ہر دن کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں, آپ کے ایکسپیرینس میں کوئی اور چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے, اور پھر صرف آپ اپنے ہم عمر دوستوں میں وقت گزارتے ہیں. تو وہ جو انجوائمنٹ کا لیول ہے نا وہ دوبارہ زندگی میں انسان کو کبھی نصیب نہیں ہوتا. سب سے بیسٹ لائف انسان کی وہ ہاسٹل میں ہوتی ہے. میں سوچتا تھا کہ یہ تو میں زندگی کبھی بھی نہیں بھولوں گا, اور میں جب انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوں گا تو میں مہینے میں نہیں تو کم از کم 3 مہینے میں ایک دفعہ تو اپنی یونیورسٹی میں, اپنے ہاسٹل میں, اپنے ان کمروں میں ایک دفعہ ضرور آیا کروں گا جن کے ساتھ میری یادیں وابستہ ہیں. لیکن اس کے بعد آج آلموسٹ سمجھ لیں 23 سال ہو چکے ہیں, ایک دفعہ بھی میں اپنی یونیورسٹی نہیں جا سکا. بڑی دفعہ ارادہ کیا لیکن بس وہ مصروفیت ایسی کوئی نہ کوئی آڑے آ جاتی ہے. اب کبھی کوئی یاد کروائے تو مجھے یاد آتا ہے ہاں 5 سال وہاں گزرے, حالانکہ وہ 5 سال 50 سال کے برابر تھے. اتنی ڈیٹیلڈ لائف ہوتی ہے آپ کی, ایک ایک چیز روزانہ نئی, کئی ایک ایکسپیرینسز آ رہے ہوتے ہیں. آج مجھے یاد ہی نہیں. اچھا اس کے بعد جب جاب میں آیا تو جاب میں بھی 15 سال سے زیادہ میں نے جاب کی ہے, وہ اس سے بھی زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ. ظاہر ہے ایک ایسے ادارے کے ساتھ تعلق تھا. میں تو تاریخ بدل کے ہی گھر واپس آتا تھا, یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد تیاری شروع کی اور پھر آفس کی گاڑی لینے کے لیے آ گئی. آفس گئے, آفس سے فارغ تو 4 بجے چھٹی ہو جاتی تھی, 4:30 5 بجے. اور لیکن جو لوگ زیادہ کاموں کو دلچسپی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی زیادہ سختی آئی ہوتی ہے. تو اکثر اوقات میں 12-1 بجے ہی گھر واپس آتا تھا. کبھی کبھار ہوتا تھا کہ میں مغرب سے پہلے گھر واپس آ جاؤں, نہیں تو سورج غروب ہونے کے بعد ہی آ کے. رات کا کھانا بھی باہر ہی ہوتا تھا. شروع کے 5-7 سال تو بڑے ٹف گزرے, اس کے بعد پھر اسٹیبل لائف ہوئی تو پھر میں بڑا ریلیکس لائف فیل کرنا شروع ہو گیا کہ بڑے اچھی. مجھے آج بھی یاد ہے میں عصر سے مغرب جو ہے نا وہ عصر کے بعد نکلتا تھا, ایک ریڈی پہ کھڑے ہو کے گول گپے کھائے تسلی سے, پھر گراؤنڈ میں بیٹھا لوگوں کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا. ذرا کھیلتے تھے ہم بھی بڑے شوق سے. مغرب کی اذانوں سے پہلے واپس آئے, عشاء کی نماز کے بعد پھر واک کرنے نکل گئے. بڑی ریلیکس زندگی, کوئی ٹائم ہی نہیں تھا گزرتا, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی پڑتی تھی. اس زمانے میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک زمانہ وہ آنا ہے کہ مجھے 1 سیکنڈ بھی میرے لیے قیمتی ہونا ہے, جو آپ کی زندگی ہے. تو وہ آفس لائف کی وجہ سے یونیورسٹی کی لائف پیچھے رہ گئی. پھر اس طرف آئے جب دین کی طرف, اب مجھے وہ 15 سال اپنے آفس کے بھی یاد کوئی نہیں. کبھی کوئی آفس کولیگ کا کبھی فون آ جائے نا تو مجھے یاد اچھا یہ وہ وہاں ہوتا تھا. حالانکہ 15 سال زندگی کے, وہ بچپن کے بھی نہیں ہیں, یعنی ایک لڑکپن یا آپ کہہ لیں جوانی کی زندگی کے. اب ساری زندگی یہ ہے کیونکہ میں ساری میموری اپنے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, اپنے اوپر وہ چیزیں سوار کرتا ہوں جو اس وقت میری ضرورت ہے. تو یہ انسان کو اس حوالے سے بار بار اپنے آپ کو ریویو کرتے رہنا چاہیے کہ اس وقت میری ٹاپ پرائرٹی کیا ہے. جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو صرف میں کہوں گا کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے, اللہ کے ریفرنس سے جو کرنے والا کام ہے. 5 وقت کی نماز کے اوپر 0 ٹالرنس, خدا کے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے. اور دوسری چیز آپ کی تعلیم, بس تیسرا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو دین سیکھ رہے ہیں بس وہ اپنے تک رکھیں, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بڑے لیول کے اوپر کوئی دعوت کا کام کرنے کی. ہاں اپنے دوست یاروں میں ضرور ڈسکشن کریں, لیکن فوکس اپنی تعلیم کے اوپر رکھنا ہے. جب تک آپ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا. آج پوری دنیا میری اگر بات سن رہی ہے تو وہاں سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن جن چیزوں کی ہے اس میں میری دنیاوی تعلیم بھی شامل ہے. اس کی بنیاد کے اوپر آپ کے اندر جو کمپیٹنسی آ جاتی ہے چیزوں کو انالائز کرنے کی, آپ کا انٹلیکچوئل لیول بڑھ جاتا ہے. تو یہ چیز کو بھی بہت بڑا دخل ہے. بعض لوگ دین کے راستے پہ آتے ہیں تو وہ پھر اپنی تعلیم بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ حرکت بالکل نہیں کسی نے کرنی. اپنا پورا فوکس رکھیں تعلیم کے اوپر جب تک کہ آپ مکمل طور پہ کوئی ایک
ہنر حاصل نہیں کر لیتے یا کوئی ڈگری نہیں حاصل کر لیتے، جو بھی ہے ہنر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، پیرلل میں بھی دونوں چیزیں، لیکن فوکس اس کے اوپر. ہاں خدا کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے 5 وقت نماز، اس پہ 0 ٹالرنس. اور پھر جب کوئی حالات و واقعات فیوریبل ہوں گے جس کے لیے ہر بندے نے ظاہر ہے اس بڑے لیول پہ نہیں آنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو موقع دینا ہوتا ہے. باقی آپ کے جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، اپنے دوست احباب میں، ماں باپ میں، شادی ہو جائے تو بیوی بچوں میں، آپ نے بس ادھر تک اپنی دعوت کو محدود رکھنا ہے. ہاں حالات و واقعات جس کے لیے فیوریبل ہوں وہ پھر آگے معاملات کو لے کے چلے، ادروائز پھر مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ خام خواہ کی مشکلات ہیں جن کی ضرورت نہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے کھڑی کرے. تو یہ اللہ کا شکر ہے ٹیچنگ کی فیلڈ اڈاپٹ کروا دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس حوالے سے ایمانداری کے ساتھ کوشش کی ہے کہ جتنی باتیں پتہ چلتی ہیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور وقت کے ساتھ ساتھ لرن بھی کرتا ہوں. تو بات شروع ہوئی تھی کہ بعض اوقات کوئی ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو پوری ڈاکٹرین ہوتے ہیں، ان کو آپ ایک جملے میں کور نہیں کر سکتے، جو مرضی آپ کریں. تو اس کے لیے میں پھر جب پرچیوں کو پڑھتا ہوں تو پھر میں اس میں آپ کو کوئی ویڈیو اپنی ریفر کر دوں گا کہ یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے. ہاں ورڈکٹ دے دوں گا کہ اس کے بارے میں میری رائے ان پرنسپل یہ ہے، لیکن اگر اس کو ایکسپلین کرنا شروع کرے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو کوئی اچھا ٹیچر نہیں ہے، اور پیغمبر سے بہتر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو اتنی موٹی کتاب نازل کرنی پڑی ہے بات سمجھانے کے لیے. قرآن ایک صفحے پہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن وسوسے ہی اتنے زیادہ ہیں، ایشوز ہی اتنے زیادہ ہیں کہ ان ایشوز کو سیٹل کرتے کرتے اتنی موٹی کتاب بن گئی. آج یہ میرا دعویٰ ہے کہ قرآن میں سے آپ ایک صفحہ بھی پھاڑ دینا تو یہ کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوگی. اس میں ضرور کوئی ایسی بات لکھی ہوگی جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوگا. قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 دفعہ آیا ہے. 6 دفعہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مقدمہ کیا ہے. سورۃ البقرہ میں سٹارٹ میں ہے، اس کے بعد سورۃ الاعراف میں ہے، سورہ سعد کے اندر، سورہ بنی اسرائیل میں، سورۃ الکہف کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر. سورہ بقرہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. وہ اکڑ گیا، تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اچھا سورۃ الاعراف میں بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ آئے لیکن تفصیل کے ساتھ، سورۃ الحجر میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ. لیکن آپ کو 6 جگہ یہ پتہ ہی نہیں چلے گا، الٹا آپ ڈسیو ہو جائیں گے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں گر پڑو، سب کے سب گر پڑے سوائے ابلیس کے. اب اس جملے سے تو ایک عام آدمی یہی مطلب لے گا کہ ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا. اس میں تو وہ سکپ ہے بات، جو اصل کانٹے کی بات ہے کہ ابلیس کون تھا. فرشتوں کو حکم ہوا اور وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. اس نے تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. اس جملے کو آپ کہیں بھی لے جائیں، اس سے یہی مطلب نکلے گا کہ ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا جس نے نافرمانی کی. لیکن قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے، سورۃ الکہف، اس میں آیا کان من الجن ففسق عن امر ربہ. وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. باقی 6 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو ایڈریس ہی نہیں کیا کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو کیا وجہ ہوئی کہ جو سب سے قریبی فرشتہ تھا وہ نافرمان ہو گیا؟ یہی رزلٹ نکالیں گے نا ہم. تو قرآن کی دونوں آیات بظاہر تو ٹکرا رہی ہیں. ایک طرف یہ ہے کہ فرشتے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، اور دوسری طرف 6 جگہ پہ آیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. لیکن ایک جگہ قرآن میں ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے کھولا ہے. آپ سے پوچھا جاتا ہے تو 6 کی 6 جگہ کلیریفیکیشن آنی چاہیے تھی جو باقی کی 6 جگہ ہیں، لیکن 7 جگہ میں سے ایک جگہ کلیریفیکیشن ہے، باقی 6 جگہ ان اٹینڈڈ ہے. یعنی کلپ کاٹ سکتے ہیں آپ قرآن میں سے بھی، اللہ تعالیٰ کا کلپ کاٹ سکتے ہیں کہ دیکھو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے،
اور 6 جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات خود غلط ثابت ہوگی نعوذ باللہ, کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے, اور دوسری جگہ 6 دفعہ آیا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو گیا. اگر وہ آپ وہ والا صفحہ پھاڑ دیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50, تو مجھے بتائیں سورۃ الکہف کی اگر آیت نمبر 50 نہ ہو, پوری انسانیت میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک قصہ آدم اور ابلیس, وہ آپ قرآن سے سمجھ ہی نہیں سکتے. الٹا آپ ڈسیو ہو جائیں گے, قرآن کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی کہ اس میں جھوٹ لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کلپ اللہ تعالیٰ کے بھی کاٹے جا سکتے ہیں اگر آپ کلپ کاٹنا چاہیں تو, اور یہی کرتے ہیں غیر مسلم بھی. آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن کی آیات نکالی, جی قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ میں جہاں کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. اسلام تو جو ہے وہ ہیومینٹی کا قاتل ہے, حالانکہ یہ ایک اسپیسیفک واقعے کی طرف اشارہ تھا جس میں ایک پیس ٹریٹی تھی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان, اور اس میں یہ چیز طے تھی کہ اگر یہ ٹریٹی ٹوٹے گی تو پھر آگے معاملات اس طریقے سے نہیں چلیں گے. وہ کافروں نے مسلمانوں کو قتل کیا اور اس معاہدے کو توڑا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے کہا تھا کہ اب یہ جہاں بھی تمہیں ملے نا ان کو چھوڑنا نہیں, کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا. اب بات ہی بالکل کچھ اور ہوئی. لیکن آپ دیکھیں اتنی موٹی موٹی کتابیں غیر مسلموں نے لکھی ہیں اسلام کے خلاف, اور اس میں ٹاپ آف لسٹ یہ والی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ جی جہاں بھی کافر نظر آئے ان کو قتل کر دینا. تو کلپ تو قرآن سے بھی کاٹا جا سکتا ہے. لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ. آگے لکھا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, جب تم نشے کی حالت میں ہو. قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. دیکھیں بات بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی. بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدری جنتی صحابی کو کہا تھا یہ منافق ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں گا. بندہ حیران ہو جاتا ہے, یار اتنی بڑی پرسنالٹی ایک صحابی کو منافق کہہ رہا ہے. لیکن وہ پورا واقعہ ہے. اس صحابی نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کر نبی علیہ السلام کا راز لیک کر کے کافروں کو بتا دیا تھا کہ ہم مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں, تم تیاری کر لو جنگ کی, اور اس کے بدلے میں تم نے میرے بیوی بچوں اور رشتہ دار اور جو میری وہاں پہ جائیداد ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا. نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو بھیجا اور اس عورت کو گرفتار کر لیا جس کے جوڑے میں وہ خط تھا. پہلے تو وہ مان نہیں رہی تھی, تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے کہ جو جھوٹا نہیں ہے, اور اسے اس ہستی نے خبر دی ہے کہ وہ بھی جھوٹی نہیں ہے. اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو میں وہ خط تم سے ریٹریو کروں گا. پھر اس عورت نے وہ جوڑا کھولا اور وہ خط نکلا. اب وہ خط جیسے حضور کی خدمت میں آیا تو آپ کیا سمجھ سکتے تھے حضرت عمر کا ریاکشن کیا غلط تھا؟ ابن ابی بلتا کو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا میں یہیں پہ گلا کاٹوں, اس نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو. اصحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں. پھر قرآن میں سورہ ممتحنہ کے اندر باقاعدہ آیات نازل ہوئی اتنے سخت الفاظ کے ساتھ, وہ ساری ابن ابی بلتا کے بارے میں ہے کہ تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے لیے ٹاپ پرائرٹی اللہ اس کا رسول نہ ہو جائے, اور تم ایسے لوگوں سے دوستیاں گانٹ رہے ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا. اب میں اس میں سے کلپ کاٹ لوں کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کا گلا کاٹ دوں گا, یہ منافق ہے. حضرت عمر نے بالکل ٹھیک کہا تھا, نبی کے ساتھ غداری ایک منافق ہی کر سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سب کچھ اس نے مجھ سے غداری اس لیے نہیں کی ہے کہ وہ مجھے پیغمبر نہیں مانتا, اس وجہ سے کہ دنیا کی محبت کا غلبہ ہو گیا. اور کس پہ ہو گیا؟ ایک بدری صحابی پہ. تو بنو امیہ شاہی کوئی نہیں. ہاں بدری جن کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں وہ بھی اپنے نبی کے ساتھ غداری کر جائیں. اس کا مطلب ہے کہ معصوم صرف پیغمبر ہوتا ہے, کوئی بڑے سے بڑا انسان معصوم نہیں ہو سکتا چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو.
لیکن اس حدیث سے پھر امام بخاری نے ایک مسئلہ نکالا. انہوں نے اس حدیث کو ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا اور اس پہ انہوں نے پتہ کیا ہیڈنگ باندھی کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی کو منافق اور کافر کہہ لے تو وہ خود کافر اور منافق نہیں ہوگا. اس پہ وہ حدیث فٹ نہیں ہوگی بخاری مسلم کی کہ جس نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر اے منافق اور وہ غلط کہہ رہا تھا تو اس پہ فتویٰ واپس آ جاتا ہے. امام بخاری نے فرمایا کہ یہ فتویٰ حضرت عمر پہ واپس اس لیے نہیں آئے گا کہ انہوں نے قرائن کی بنیاد پہ صحیح ڈیسیژن کیا ہے اپنی جگہ, اور اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں کروائی. بعد میں تو توبہ کروانی چاہیے تھی نا کہ تنوں غلط فہمی ہو گئی ہے, نہیں کروائی. مراد یہ یعنی رجوع ریکارڈ نہیں کروایا حضرت عمر کا. ہاں اب مجھے بتائیں, حضرت عمر ایک بدری کو منافق کہیں اپنے علم کی بنیاد پہ, حضور وہ غلط بھی ثابت کر دیں اور حضرت عمر سے رجوع بھی نہ ریکارڈ کروائیں, اور امام بخاری اس سے یہ رزلٹ نکالیں کہ اگر کوئی شخص کسی صحابی کو بھی کافر اور منافق کہے اس علم کی بنیاد پہ جو اس تک غلط بات پہنچی تو وہ کافر اور منافق نہیں ہوگا. اور یہ جملہ جب میں بول دوں تو کہتا ہے یہ کسی صحابی کو کافر کہہ دو تو بندہ کافر نہیں ہوتا. سرکار صحابی تو چھوڑ دو, جو صبح شام مجھے گالیاں نکالتے ہیں نا, جنہیں میں مسلمان سمجھتا ہوں, میں تو انہیں بھی کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے, میں انہیں کافر نہیں مانتا. تو صحابی تو بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے. لیکن جس شخص کو اپنے علم کی بنیاد پہ کوئی غلط بات پہنچی اور اس نے کسی صحابی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لی اور معاذ اللہ کسی صحابی کو کافر اور منافق کہہ لیا تو وہ کافر نہیں ہوگا. ہم اس کی اصلاح کی کوشش ضرور کریں گے. آج اگر کسی غالی رافضی کو یہ بتایا گیا کہ سیدہ فاطمہ کا قاتل سیدنا عمر ہے تو ظاہر ہے اس نے تو سیدنا عمر کو گالی ہی دینی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اصلاح کریں گے اور اسے بتائیں گے کہ ایک جعلی بات ہے جو ان کی طرف منسوب کی گئی ہے, ایک جھوٹ ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ ہم اسے کافر نہیں کہیں گے کیونکہ اسے اپنے علم کی حد تک وہی کچھ پتا چلا جو کچھ حضرت عمر کو ابن ابی بلتہ کے بارے میں پتا چلا تھا. یہ پیورلی فقہی بحثیں تھیں, یہ پیورلی ایک علمی گفتگو تھی جو کتابوں میں لکھی ہوئی تھی, لوگ ہمیشہ سے ایکسیپٹ کرتے تھے. میں نے آگے چونکہ اسے ویڈیو میں بیان کیا اور ویڈیو میں بیان کرنے سے یہ ہوا کہ جو ہمارے مخالفین تھے وہ تو بیچارے قصے کہانیاں سناتے تھے, انہوں نے کبھی بھی قرآن و حدیث بیان ہی نہیں کیا تھا. وہ بیچارے اپنی عزت چھپانے کے چکر میں میرے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے دیکھو جی انہیں کہ کہتا جے, دیکھو جی انہیں کہ کہتا جے. اچھا مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں, چلے ریئل ٹائم ہم ڈیٹا لے لیتے ہیں, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا سٹارٹ میں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں شکریہ میرے تمام وہ علماء کرام, کام چک کے رکھو, ٹھیک ہے. یہ پبلسٹی انہوں نے کروائی ہے نا, تو جتنا بولتے ہیں اتنی اپنی بدنامی اپنے ذمہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے. آپ چھوڑ دیں, میرے بارے میں تو چھوڑ دیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نیگیٹو تعارف کروایا گیا ہے. یہ جو اسلام اتنا تیزی سے پھیلا ہے, کیوں پھیلا ہے؟ پچھلے 100 سال میں 60,000 کتابیں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان 100 سالوں میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی 13 صدیوں میں نہیں ہوئے تھے. 60,000 کتابیں, 2 سے زیادہ کتابیں روز کی بنتی ہیں. 60,000 کتابوں کے جواب دینے کے لیے بھی ہمیں عمر نوح چاہیے. ہم جواب دیتے ہیں ڈاکٹرن کا, ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا, ڈاکٹرن کا جواب ہوتا ہے. تو کیا نبی علیہ السلام کو انہوں نے ملائن کر لیا؟ کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے, لوگوں نے اسٹڈی کیا. 9/11 کے واقعے کے بعد ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا تھا 2001 میں, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. اسلام کا تعارف کتنا نیگیٹو انداز میں کروایا گیا, لیکن لوگوں نے اسلام قبول کیا. یار جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی کہ تم نے نبی علیہ السلام کو ملائن کرنے کے لیے کتاب لکھنی ہے, اسلام کے خلاف کتاب لکھنی ہے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ طاقت ہے نا. تو اسلام کی طاقت, سچائی کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا. تو ان لوگوں کا شکریہ جو اس طرح کی مخالفت کرتے ہیں.
میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے فرقے 30-40 سال اور نکال دیں تو خاموشی میرے بارے میں اختیار کر لیں. جتنا بولیں گے اتنی جلدی آپ کے فرقے ختم ہوں گے, کیونکہ میں نے تو چپ نہیں رہنا, میں تو ہر بات کا جواب دوں گا اور میں اور ایکسپوز کروں گا. اب تو خیر باتیں ریپیٹ ہی کرنی پڑتی ہیں, آلموسٹ کوئی اعتراض بچا ہی نہیں دنیا کا جو میرے پہ نہ لگایا ہو, تو میں جواب دے چکا ہوں. اب تو مجھے جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, پرانے کلپس ہی جوڑ کے ہمارے اسٹوڈنٹس خود ہی جواب دے دیتے ہیں. تو یہ کلپ کاٹنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. بار بار مجھے قادیانی کہنا, اس میں سے کیا نکلا ہے؟ انہوں نے نقصان اٹھایا نا. قادیانی یہ کہتے رہے میں نے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ پڑھ کے انہوں نے چولہا لا کے رکھ دیتی ہیں. یہ اس کی وجہ سے ہی ہوا نا سب کچھ. تو انہوں نے نقصان ہی اٹھایا نا اس کی وجہ سے. جتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں میں اتنا ہی پھر دلیری کے ساتھ آ کے نہ مقابلہ کرتا ہوں کہ یار یہ یوں نہیں, یہ یوں تھا. ایک ایک چیز کا آگے جواب دیتا ہوں, کوئی لحاظ نہیں کرتا. ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے ایک میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا اور گالیاں دیں. یقین کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو جو بیچارے جذباتی قسم کے ہیں نا, وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے. جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا, وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے. میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گلوچ والی ویڈیو ہے, مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا نہ کبھی کوفت ہوئی ہے, بلکہ میری تو میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. کوئی مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکالنے کے. باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہوئی ہے, وہ الگ بات, لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں.